سب سے پہلے تو اسی سوال سے آغاز کر لیتے ہیں کہ لفظ عید سے پرابلم کیا ہے. ہم جمعے کو بھی عید کہتے ہیں, ہم یوم عرفات کو بھی عید کا دن کہتے ہیں, تو لفظ عید کا معنی تو غالباً خوشی بنتا ہے کہ خوشی کا تہوار ایک دن ہے. بنیادی طور پہ عید لفظی طور پہ اور لغوی طور پہ اور اصطلاحی طور پہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کے آئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ تہوار ہے, تو بے شک عید تہوار ہوتا ہے, اور یہی اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو نقطہ اختلاف اور اعتراض بھی سمجھ آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, وہاں پہ لوگ کلچرل تہوار مناتے تھے کہ مذہبی تہوار مناتے تھے؟ کلچرل تہوار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلچرل تہواروں کا مشاہدہ کیا اور کہا ان سے بہتر میں تمہیں دو تہوار دیتا ہوں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی قوم کے مذہبی تہوار مقرر کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں کہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ بڑا اہم بات ہے. اگر پیدائش کے اوپر بھی اتفاق ہو تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں ہیں. تو دن کتنے سال میں؟ 365. تو بتائیں پھر ہر روز کسی کی سیلیبریٹ ہو رہی ہوگی برتھ ڈے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اعتراض کیا, جو آپ کا یہ لاجک ہے نا, یہ اگر سوال سمجھ آ جائے, ایک بات ہے کلچرل تہوار کی, ایک بات ہے مذہبی شعار کی. جو علماء بریلوی ہیں نا, وہ بھی مذہبی شعار کو اپنانا گناہ سمجھتے ہیں. مذہبی شعار ان کے نزدیک بھی کافروں کا جائز نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم کی حدیث وہ بھی مانتے ہیں کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے, لیکن وہ اس کو بریکٹ کرتے ہیں مذہبی تہوار کے حوالے سے. تو کم از کم یہی دلائل سن لیں کہ یہ مذہبی تہوار ہے. کس طرح فرعونیوں نے پہلے سالگرہ سیلیبریٹ کی, آپ نیٹ سے, اب تو علم عام ہے نیٹ سے, سب سے پہلے برتھ ڈے منانے کا کنسپٹ فرعونیوں کا تھا. پھر اس کے بعد ایک مذہب نے اس کو اپنا مذہبی شعار بنایا. کس نے؟ عیسائیوں نے. حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت کو, اب آپ دیکھیں یہ عام فہم بات ہے نا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کی عید کا نام کیا ہے؟ کرسمس. کس دن کو کہتے ہیں؟ جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. گویا انہوں نے اپنے نبی کی پیدائش کو عید کا دن بنایا. ہم ان کے پیچھے لگ گئے. ہم تو ان کی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے مختلف اکابر علماء, نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ جاتے ہیں. وہ آپ کے خیال میں اچھا جس کا کسی کا عمل حجت ہے, کسی عالم نے مثال دے رہا ہوں, اگر کیک کاٹا تو اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے, درست نہیں ہے. لیکن ان کے مقلدین ہیں. اچھا ہاں, وہ یہ بات آپ کی جائز ہے کہ جب اس طرح کا بندہ کوئی حرکت کرتا ہے تو معاشرے میں غلط الہام پھیلتا ہے کہ بھائی اگر وہ منا رہا ہے تو پھر حرج کیا؟ تو حرج یہ ہے کہ یہ کم از کم اتفاق تو ہے نا کہ یہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے, اپنے نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا, اور اس کو عید کا دن سب سے پہلے انہوں نے مذہب کے طور پہ قرار دیا. فرعونی تو ویسے مناتے تھے کلچرل تہوار کے طور پہ, انہوں نے مذہبی تہوار منایا. رسول اللہ نے اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا وہ ہمارے پاس نمونہ موجود نہیں ہے. موجود ہے, وہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, صحیح, اور سب کا اتفاق ہے. رسول اللہ نے سالگرہ نہیں منائی, رسول اللہ نے ہفت روزہ منایا ہے اور کہا میں پیر کو پیدا ہوا, اور میں پیر کو سیلیبریٹ کرتا ہوں کیسے؟ روزہ رکھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے, اور اگر رسول اللہ کے یوم ولادت کو منانا چاہتا ہے, وہ ہر پیر کو روزہ رکھے. اب بات سمجھیں, رسول اللہ نے کہا میں پیر کے دن پیدا ہوا, میں پیر کے دن مبعوث ہوا, پیر کے دن میرے پہ قرآن اترا, میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں شکرانے کے طور کے اوپر. تو اگر منانی ہے تو پیر کے دن ہفت روزہ منائیں, کیونکہ یہ کام مشکل ہے, روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو منانے میں کباہت. عید میلاد النبی کے منانے کا ایک طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں, وہ تو سالگرہ ہے نا. رسول اللہ نے منائی ہے ہفت روزے کے طور کے اوپر. نہیں سمجھے, یہ دونوں میں فرق ہے. ہر پیر کو روزہ رکھیں تو گویا آپ رسول اللہ کی سنت کے مطابق سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور عید کے دن روزہ ہوتا نہیں ہے, اور روزے کے دن عید ہوتی نہیں ہے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. اللہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا, یہ 12 وفات کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اب یہ ہم نے تو نہیں سنا. اچھا, یہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں. پاکستان کے اندر 12 وفات دیکھیں, 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو 12 ربیع الاول کی ہے نا. یہ تو متفق, ہاں یہ تو متفق ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے گئے تھے نا, اس وقت جو مدینے کا عالم تھا, اس عالم کو بہت عرصہ تک پاکستان میں 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو پیدائش کا دن ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ تاریخ سے امام احمد رضا بریلوی صاحب 8 کے قائل ہیں, پیر عبد القادر جیلانی صاحب 10 محرم کے قائل ہیں, اہل حدیث علماء 9 کے اور 12 کے قائل ہیں. لیکن 12 وفات کے اوپر ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں آپ پوچھ لیں بزرگوں سے, یہاں پہ 12 وفات منایا جاتا تھا اور اس کا ماتمی جلوس ہوتا تھا.
پنڈی وغیرہ کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ وفات کے موقع کے اوپر حضرت علی کی یا حضرت حسین کی وفات پہ ماتم ہوتا ہے کہ خوشی مناتے ہیں؟ ماتم ہوتا ہے. تو 12 وفات کا عقلی منطقی طور پہ، یہ میں صرف دلیل الزامی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قائل ہم اس کے بھی نہیں ہیں. 12 وفات کا جشن ہونا چاہیے کہ اس دن وہ کفیت ہونی چاہیے جو صحابہ کی ہے. مثلا ماں عائشہ کی جو کفیات ہیں آپ نے پڑھی ہیں، حضرت فاطمہ کا جملہ قابل غور ہے کہ تم نے کیسے گوارا کیا میرے باپ کو لاحد میں اتار کے اس کے اوپر مٹی پھینکنا، کیسے گوارا کیا. وہ بار بار صحابہ سے پوچھتی ہے، اور صحابہ غم کی کفیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ صحابہ کے اوپر غم تھا کہ خوشی تھی؟ یہ بالکل غم تھا. اور تو پھر اللہ معاف کرے، آپ وہ شعر جو ہے آپ بتائیں، یہ تو ایک معاشرے کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تشدد ہے یا تعصب ہے. ہمارا سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے؟ بالکل ایسے پورا پہنچا کے گئے. اکملت لکم دینکم. اور اس دن رسول اللہ نے یہ کہا تھا میں نے دین پورا پہنچا دیا تھا، صحابہ نے کہا پہنچا دیا. تو رسول اللہ نے ایک حکم بھی دیا تھا جو یہاں پر موجود ہے وہ آگے پہنچا دے پوری امت کو، یعنی پہنچا دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا پہنچایا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا مولوی یہ سمجھتا ہے نہیں، دین ہمیں ابھی کوئی چیز رہتی تھی. رسول اللہ کو نہیں تھا پتا عید میلاد النبی کا، وہ ہم نے ایجاد کرنا یا بتانا. مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا کبھی انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہو؟ حضرت ابو بکر کی زندگی میں نہیں آیا، عمر کی زندگی میں، علی کی زندگی میں. 100 سال صحابہ زمین کی پشت کے اوپر ہیں، 100 سال ان کی زندگی میں یہ دن آتا رہا، کسی ایک نے سیلیبریٹ کیا عید کے طور پہ؟ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اصحاب رسول سے ثابت نہیں ہے. اگلی بات بھی سنیں، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، چلیں تابعین، پیر عبد القادر جیلانی سے ثابت نہیں ہے. چلیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بریلوی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں نا، امام ابو حنیفہ سے عید میلاد النبی کا لفظ ثابت کر کے دکھا دیں. ویسے وہ کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں. ایک یہ بھی آئیڈیالوجی سنیں، چاروں امام برحق ہیں، ان میں سے کسی کی مان لو تو حق ہے، ان 4 سے باہر نہیں جانا. تو ان 4 سے باہر کیوں جا رہے ہیں اب عید میلاد النبی کے موقع کے پر 4 سے باہر؟ یہ کہنا جو آپ نے دباچہ باندھا ہے کہ ہمارے بارے میں اشعار ہیں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہونا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیداری ہونا، یا ان کی آمد پہ غم کا ہونا، یہ عقیدہ جس کا وہ تو مومن ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں نہیں وہ مومن ہی نہیں. اور اگلی بات بھی سنیں، رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے نہیں ہے، اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ کلمہ گو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بیزاری کا اظہار کرے یا ان کی آمد پہ نفرت کا اظہار کرے، تو یہ تو ایک مغالطہ اور پروپیگنڈا ہے. اچھا، جو آپ کا حزب اختلاف ہے وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں اور کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا لگایا، گویا یہ اسوہ جبرائیل ہے. تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جبرائیل نے جھنڈے لگائے تھے یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ یہ کہاں پہ آئی ہے روایت؟ کسی ایک مستند کتاب میں روایات پیش کی جاتی ہیں. یہ جو ایک بھی کتاب، میں یہ بتاتا ہوں، ضعیف ترین ایسی روایت ہے جو کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. جس کتابوں میں ملیں گی ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تعلق بھی نہیں ہے. وہ کتابیں 400، میں مثال دیتا ہوں، اس کی ایک مثال ہے. مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی کس نے منائی ہے؟ فاطمی خلیفہ نے 400 سال بعد. تو یہ جو دلیل عید میلاد النبی کی ہوگی وہ ظاہر ہے 400 سال کے بعد کی ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بندے کو خواب آئی ہے کہ جبریل نے یہاں پہ جھنڈے لگائے ہیں یا مشرق مغرب میں لگائے ہیں. جبریل اللہ کے حکم کے پابند ہے، لا یعصون اللہ ما، فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں چلتے. تو وہ جو حکم جبریل کو ملا ہے یا جبریل نے جو جبریل کا جو عمل ہے نا وہ ثابت کرنا ہے نا، اور جبریل کا عمل ثابت کسی عام امتی سے ہوگا کہ نبی سے ہوگا؟ جبریل کو 12 جھنڈے لگاتے ہوئے تو رسول اللہ بیان کریں گے نا یار، یہ کام فہم بات ہے. یعنی جبریل نے جھنڈے لگائے تو یہ بات کون بیان کر سکتا ہے؟ امت کو تو ظاہر رسول اللہ ہی بتا سکتا ہے. بس آپ میری بات کو فالو کر گئے ہیں کہ رسول اللہ نے اگر بتایا نا سر آنکھوں پہ ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے ابو لہب کے حوالے سے، جی جی جی، کہ رسول اللہ کی ولادت پر انہوں نے یوں انگلی کے اشارے سے وہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس وجہ سے ہر سوموار کے روز قبر ادھر برزخ میں اور قیامت میں ان کی تخفیف ہوتی ہے ان کے عذاب میں. تو ہمیں بھی پھر تو سب کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، مثال دے رہا ہوں، اسی کو پیمانہ معیار، یعنی اسی کو معیار بنا لیا جائے، صحیح تو بات آسان ہو جائے گی. یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے علماء بھی جب یہ روایت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ نے یہ بات سمجھنی، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں.
ताबई हैं उर्वा, और ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, लेकिन ये मरासील में से है, यानी ये रिवायत इस बाब में लाई गई है कि अबू लहब ने लोंडी को आज़ाद किया था। और यहाँ एक मिनट में आपकी कतला कलामी की माजरत, हमें ये पता है कि सही बुखारी सही मुस्लिम सहीहैन है, और इनमें जो भी रिवायत आती है वो ठीक होती है, उसका दर्जा। और यही बात है, इसी वजह लोगों को ये ताबी से भी अगर जुड़ रही है बात, तो वो हदीस का कोई निचला दर्जा जरूर हो सकता है, लेकिन अच्छा ये देखें उमर भाई, ये आपने बहुत अच्छा किया कि बात को खोल लिया। बुखारी शरीफ के बारे में हमारा अकीदा अहले सुन्नत का और खास तौर पे अहले हदीस मकतबा फिक्र का उससे भी बड़ा है कि बुखारी शरीफ में जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू साबित है वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या ये हदीस है? अच्छा एक बात ये भी समझनी है, लोग समझते हैं बुखारी शरीफ में जो कुछ लिखा है हदीस है। बुखारी शरीफ में जो रसूलुल्लाह से मंसूब बातें वो हदीस है। यहाँ पे एक ताबी जो कहता है, बात समझेंगे आप, जरा समझिए। एक ताबी उर्वा है, उन्होंने कहा अबू लहब के घर वालों में से किसी ने ख्वाब देखा, उस ख्वाब देखने वाले का नाम भी नहीं पता, और किसी ने ख्वाब देखा कि वो अबू लहब उनकी ख्वाब में आया उस घर वाले की, और उसने पूछा कि आपका कैसा गुजर बसर हो रहा है? तो अबू लहब ने कहा जिस हाथ से मैंने लोंडी को आज़ाद किया था उस हाथ पे मुझे पानी मिलता है। ये एक बंदे का ख्वाब है जो अबू लहब के घर वालों में से है। क्या किसी उम्मती का ख्वाब हुज्जत होता है? पहली बात कि नबी का ख्वाब हुज्जत होता है। और फिर ये बयान करने वाले ताबी हैं, इसलिए हदीस तो सिरे से ही नहीं, हदीस वो होती है जो रसूलुल्लाह बयान करें। इसलिए पहला झूठ तो लोग ये बोलते हैं हदीस है, वो इसलिए बोलते हैं कि बुखारी में है ना, तो चलो कह दिया जाए। जैसे आपने कहा हदीस का कोई ना कोई दर्जा तो होगा, मतलब हदीस उस बात को कहते हैं कि अगर ताबी या तबा ताबी भी रसूलुल्लाह से मंसूब करे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, यहाँ पे रसूलुल्लाह का फरमान ही नहीं है, तो पहली बात ये समझ ली हदीस ही नहीं है। ये नहीं, शुरू यहाँ से शुरू ही उर्वा कर रहे हैं कि अबू लहब के घर वालों में से किसी ने फरमाया, तो ये हदीस कैसे होगी? अबू लहब के घर की बात वाले की बात हदीस नहीं है। दूसरी बात है उसका ख्वाब हुज्जत नहीं है। फिर तीसरी बात जो सबसे अहम है, इंशाल्लाह आप भी समझ जाएंगे और सामीन भी, ये कुरान के भी खिलाफ है। क्यों? कुरान पाक में दो बातें हैं जो इस हदीस में दो बातों के ऑपोजिट हैं। मसलन तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अबू लहब के हाथ टूटे हैं, और इस रिवायत की ख्वाब के अंदर जो किसी बंदे ने देखा मजहूल जिसका पता ही कोई नहीं, और उसका ख्वाब हुज्जत भी नहीं है, और वो कह रहा है कि अबू लहब के हाथ पे पानी सलामत है और पानी मिलता है। अल्लाह कहता है तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, उसके दोनों हाथ टूट जाएं। और फिर इस हदीस में कि उसने, यानी जो लोग कहते हैं हदीस उर्वा की रिवायत में कि अबू लहब ने लोंडी आज़ाद की थी इसलिए उसको वो कफायत कर गई, कुछ पानी मिलता है हफ्ते बाद। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, उसको उसके माल ने फायदा नहीं पहुंचाया, ना पहुंचाएगा। तीसरी एक और बात, बिलफर्द अबू लहब की ये रिवायत बिलफर्द दुरुस्त मान ली जाए तो क्या किसी काफिर का अमल हमारे लिए हुज्जत है? नहीं है। तीसरी बात, इसके भी आगे वाली एक बात ये है कि ये तो कुरान और सुन्नत से ही, यानी ये रिवायत भी आप समझ लें कि हदीस नहीं है, ये लोगों के अंदर मशहूर है। ये उर्वा का एक आम किसी बंदे से कौल है, और उर्वा का किसी बंदे का कौल नकल करना और उस बंदे का ख्वाब का हुज्जत होना, ये भी दलील का मुहताज है। ख्वाब तो आपको मुझे कोई ख्वाब आ जाए तो वो हुज्जत है? बिल्कुल नहीं है। आप बात समझे, नबी का ख्वाब हुज्जत होता है, और नबी की बात ही शरीयत और दीन होती है। गोया ये बात भी बिल्कुल लगव मशहूर है कि जी ये, यानी ये देखे ना गलतुल आम है। जैसे आपको पता है वो एक बड़ी मशहूर रवायत है बुढ़िया का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंक। अब आप बात समझे ना, इस तरह की रवायात मशहूर की गई हैं, लेकिन उनकी कोई असल नहीं, वो कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद हैं। और अल्लाह माफ़ करे, हमें असहाबे रसूल की सुन्नत पे अमल करना कि अबू लहब की सुन्नत पे अमल करना, ये इंसान को खुद सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें इजाफत करना चाहूँगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हम उनकी सुन्नत पर अमल करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर एक काफिर को एक खुशी के इज़हार, हाँ ये दलील देते हैं कि अगर काफिर को रिलीफ मिल सकती है तो मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगी? तो उसका जवाब यही है कि ये बात ही साबित नहीं है, पहले रिलीफ तो साबित करें। अल्लाह ताला तो कह रहा है कि रिलीफ नहीं है। अच्छा, फ़िक़्ह का ये उसूल है कि कुरान की नस और हदीस की नस अगर आपस में अपोजिट आ जाएं तो वो एक दूसरे की तशरीह करती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुगालता है ना, इसको भी आज आप दूर कर लें। कुरान और हदीस कभी आपस में टकराते नहीं है, ये बात याद रखें। रसूलुल्लाह का फरमान और कुरान कभी टकराते नहीं है, एक दूसरे की तशरीह करते हैं। ये जो आपने बात की है, ये इस तशरीह को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो सूरह लहब है यार, वो तो पहले इसको हदीस तो साबित करना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन हम इसको एक दूसरे की तशरीह तब साबित करें जब ये रसूलुल्लाह ने ख्वाब देखा हो या रसूलुल्लाह ने बयान किया हो। सही है। एक आम बंदे ने ख्वाब देखा, उसको बयान एक ताबई कर रहा है, हम इसकी मुताबिकत कुरान से क्यों करें?
لیکن آپ نے جو وہ بیان کی سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ہاتھ ٹوٹ جاتا، یہ اس کا شان نزول وہ نہیں، وہ جو راستے میں کانٹے بچھائے گئے اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال، اس کو غرور تھا، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کے تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج نے، یہ آپ کو پتا اولین آیات میں سے، جی ہاں، جب ابو لہب نے کوہ صفا کے اوپر رسول اللہ نے کھڑے ہو گئے تب اس نے یہ بکواس کی تھی کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ نے ہمیں یہاں پہ اس لیے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، اللہ تعالیٰ نے تب بھی کہہ دیا، ابھی ابتدائی دن ہے کہ آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی آگ بھڑکائے گی. ابو لہب کے پاس موقع رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے جھوٹ موٹ سے جعلی طور پہ اسلام قبول کر کے قرآن کی نفی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع بھی نہیں دیا. اچھا علامہ صاحب، گستاخی معاف، میں اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بالکل جائز بات ہے جو آپ نے فرمائی نا، اس کا شان نزول بھی یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ وہ چونکہ انہوں نے للکارا تھا جس وجہ سے، اس وجہ سے انہیں عذاب ہوتا ہے. اس عذاب میں تخفیف ہوتی ہے سوموار کے؟ نہیں ہوتی، وہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا، کہاں پہ ہے وہ لکھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تخفیف ہوتی ہے. ایک بندہ اچھا اب یہ دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ بات اگر امام بخاری رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے پھر تو آپ اعتراض کرتے. امام بخاری نے تو کھل کے بات بیان کر دی کہ یہ ایک امتی کا حاب ہے، کسی بندے نے دیکھا ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ بالکل یہ بات تو مثال دے رہا ہوں، آج میں کوئی حاب دیکھ لوں، کل کوئی آپ حاب دیکھ لیں. تعلق قادری صاحب نے جو حاب دیکھے ہیں اب بتائیں ان کے پر ایمان لے آئے جائے؟ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، حجت نبی کا حاب ہوتا ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں سٹیجز پر نا مختلف علماء اکرام اور نعت خانوں کے مابین اکثر چپکلش ہو جاتی ہے، لڑ پڑتے ہیں. تو ہم اللہ کرے اس طرح کے بریلوی، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. کئی بریلوی علماء اس ٹائم موسیقی کے خلاف بات کر رہے ہیں. کچھ ایسی نعتیں ہیں یا کچھ ایسے کلام ہیں جن کے اوپر ملینز میں ویوز ہیں اور لوگ ظاہر ہے اس کو چونکہ بہت زیادہ سنتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ ان کی تھوڑی سی ذرا ایک شرعی حیثیت بتا دیں تاکہ لوگ اسے سنیں مزید یا نہ سنیں. شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی اشعار جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بطور استعارہ، کئی چیزیں استعارہ ہیں، مثلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ایک استعارہ، یہ جائز ہے. لیکن در کے سوالی کہنا، اگر اس کی مراد یہ ہو کہ وہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، یہ معجزہ تو ہے نا کہ سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کے گئے مسجد اقصیٰ، تو رسول اللہ نے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے نورانی. تو رسول اللہ نے پوچھا کون لوگ آئے ہیں؟ تو جبریل نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے وہ آئے. معجزے کے طور پہ یہ معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزہ دلیل نہیں ہوتا، یہ بھی بات یاد رکھنا. معجزہ دلیل نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو آج بھی کوئی پیدا ہو سکے گا یہ. لیکن رسول اللہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے محفل سجائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کون لوگ آئے، انہوں نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جو تھے وہ آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ان کے امام ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کے در کے سوالی نہیں ہے. در کے سوالی سارے نبی بھی ہیں نا تو اللہ کے ہیں. ایک ہی جملہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلیل القدر ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر کتنا جلیل القدر پیغمبر ہے، وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں تیرے در انبیاء کے در کے سوالی نہیں. صابری برادران کی بھی ایک نعتیہ کلام ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، میرا کوئی نہیں تیرے سوا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. یہ بھی بڑی مشہور ہے، یہ تو میں جب بھی ٹی وی پہ جاتا ہوں اکثر پڑھی جاتی ہے. ہاں یہ نہیں، یہ معقول باتیں نہیں. ہاں اس کو اس پہ رائے میں کیا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس کو سب چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ درست ہے. اچھا اسی سے متصل ایک سوال ہے، ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ جی جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے مدینہ میں. بلاوا اللہ کا اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لیکن مدینہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ہے، سمجھے؟ تو بلاوا تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو رسول اللہ سے اگر اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو یہ معقول بات نہیں ہے. ایک بہت مشہور ابھی ایک شعر ہے، ظاہر آپ نے بھی سنا ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. اس پر طبع آزمائی مختلف لوگوں نے کی، اس میں اضافتیں کی. ایک حالیہ اضافت کو علی ظفر صاحب نے پڑھا ہے اور اس کے کیا ترجمہ ہے اس کا میں اس کے اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کمال حسن کا معجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا، شب معراج لیا عرش پہ بلوائے،
صدمہ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا، نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی. تو یہ ان کی ایک ربائی ہے جو بہت زیادہ کنٹروورشل، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمیں نا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ خالق ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مخلوقات میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمیں کبھی بھی رسول اللہ کو اللہ نہیں بنانا. جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اس طرح کے اشعار ہیں نا، نور من نور اللہ. الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم میلاد کے قائل نہیں ہیں، اور خود نور من نور اللہ کہتے ہیں. اللہ کا نور تو پیدا نہیں ہوتا، میلاد کے قائل تو تم نہیں ہو. تو ہم تو میلاد کے بشر رسول اللہ کو مان کے اور ان کی ولادت کو مانتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ رسول اللہ کی ذات کو اللہ تک لے جانا اور اللہ کو بھی رسول اللہ سے مجبور ظاہر کرنا کہ رسول اللہ کے سامنے اللہ جمال ہوتا نہیں، اللہ مجبور ہے، رسول اللہ رب العزت کو مجبور ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ بھی فراق کا صدمہ جو آپ نے شعر پڑھا نہ سہ سکے. یہ بات فراق حق بھی نہ سہ سکے. اس میں ایک اور بھی ہے کہ دید تھی ہوس کی معراج کا بہانہ تھا. یہ اس میں یہ ہوس کا لفظ. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ بات کرنا معقول اور مناسب ہے؟ اللہ رب العزت تو مخلوق کے قریب ہے، یہ اللہ نے رسول اللہ کو رتبہ دیا معراج پہ بلا کر، سمجھے ہیں؟ کوئی دید کی ہوس وغیرہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا، اور اللہ نے اس کا اظہار قرآن میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ نے یہ بلند رتبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رتبے دیے ہیں، رتبوں سے انکار نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے لی. دوسری جانب دف کے حوالے سے انہوں نے نرم گوشہ رکھا اور اجازت دے دی. تو کیا نعتیں دف پر جو پڑھی جاتی ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ثابت ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دیگر میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر اس کے پیچھے وہ ایک حق والی آواز ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ووکل میوزک ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حلق سے بھی موسیقی کی مشابہت کی آوازیں نکالنا جائز نہیں ہے. ایک بندہ ہارمونیم منہ سے بجاتا ہو یا ڈھول منہ سے بجا سکتا ہو، کیا وہ بیٹ باکسنگ ٹائپ کچھ آئی وہ جائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں، ایک بندہ سیم وہی آواز بانسری کی حلق سے نکال رہا ہے، جائز ہے؟ نہیں جائز. یہ بات یاد رکھیے، یہ اصول ہے. دوسری بات جو آپ نے دف کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی اجازت دی ہے. میرے کچھ پروگرام بھی ہوئے موسیقی کے حوالے سے، میں نے ان کے بڑے جید جو کبار علماء ہیں ان سے بھی پوچھا، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ دف کے اندر بھی جنکار وہی جھانجر ہوتی ہے یا لوہے کے سائڈوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. اچھا جی، دف بھی وہ کہ جس کی سائڈوں پہ جنکار بھی نہ ہو. اچھا ہاں صرف اچھا دف ہے شور کا اظہار، یہ بھی یاد رکھیں. شور نکاح کے موقع کے اوپر ہے، دف کی اصل میں اجازت تھی نکاح کے موقع کے اوپر. چلو وہ اجازت ہے تو آپ کہیں اور بھی بجا لیں، لیکن وہ اعلان ہے، شور ہے کہ یہاں پہ بھائی اس گھر میں شادی ہو رہی ہے، اعلان نکاح ہو رہا ہے، چھپ چھپا کے خفیہ تعلق قائم نہیں ہو رہا. تو وہ دف کی جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ اجازت ہے، چونکہ جس کام میں اجازت ہو وہاں پہ ہمارا سر تسلیم ہم ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے نہیں آئے؟ اگر کوئی بندہ اٹھے اور ناچ گانے بھنگڑے موسیقی کے طبلے اور میں تو آپ کو اب آپ نے بات کہہ دی ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے ویڈیوز موجود ہیں جو ہمارے طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اہل حدیث یا دیوبندی یا وہابی لوگوں کو قرآن پڑھ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے باپ بھی ڈھول سرنگیاں طبلے بجا بجا کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے. تصوف کے اب پھر بتائیں، حتیٰ کہ ایک بندے نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ ایک بندے سے پوچھا، یہ بہت بڑی گدی ہے، میں نام نہیں لیتا پھر بعد میں کہیں آپ کو مسئلہ نہ ہو، اس سے پوچھا آپ ڈھول بجاتے ہیں؟ اس نے کہا میں خواب میں دیکھا رسول اللہ ڈھول بجا رہے ہیں. اب بتائیں یار اب کیا کیا جائے؟ اگر خوابوں کی حجت مان لیا جائے تو ایک بندہ جھوٹ بول کے کہہ دے میں نے رسول اللہ کو ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا ہے تو بندہ کیا کرے؟ اس لیے شریعت اتنی مبہم نہیں ہوتی، شریعت روشن کی طرح آیا ہے، شریعت واضح ہے، شریعت رسول اللہ کی زندگی کے ہر اعمال کا احاطہ کیے ہوئے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، صبح دوپہر شام. اگر اللہ نے مجھے نمونہ ہی نہیں دیا تو مجھ سے اس نمونے کی پیروی کا تقاضا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور مجھے رسول اللہ کی صبح نہیں پتا، دوپہر نہیں پتا، نماز نہیں پتا، تہجد نہیں پتا، نمونہ کیسا ہے؟ نمونہ بھی سیف ہے. میں دو سچویشن آپ کو دیتا ہوں. دف ہے اور دف پر جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ اشعار مبہم ہیں، ان اشعار میں شرکیہ وہ تو شرکیہ تو چاہے بغیر دف کے پڑھا جائے تو جائز نہیں ہے. اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ صحیح ہے اور پیچھے موسیقی چل رہی ہے، دونوں غلط ہیں.
اچھا اب اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہے, چلو نام تو نہیں لینا چاہیے, ایک بہت بڑا موسیقی کا قائل تھا, میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا, میں کہا آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم بخاری کی بات کر رہے ہیں, کہتا ہے بخاری کو میں مانتا ہوں. میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو حلال کریں گے. اب آپ جواب دیں, حرام ہے تو حلال کریں گے نا؟ جی ہاں, آپ بھی اس بات ہے, حلال کریں گے سے مراد ہے حرام ہے تو حلال کریں گے. پھر وہ خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں بنا. تو موسیقی تو صراحتاً حرام ہے, اسلام میں موسیقی حرام ہے. اور کجا یعنی جو شریعت لے کے آئے, موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے, جو موسیقی کو منع کرنے کے لیے آئے, جو اختلاط کو بے پردگی کو روکنے کے لیے آئے, ان کے نام کے اوپر موسیقی بجائی جائے اور ان کے نام کے اندر عورتیں مسجدوں میں رقص کریں اور ان کے نام کے اوپر حوروں کو ملتان میں سجایا اور ڈیکوریٹ کیا جائے. بعد میں بچی نے انٹرویو دیا 2-3 سال پہلے, آپ کو پتا ملتان میں بڑی حور سی بنائی تھی, بڑا وائرل ہوا. انہوں نے کہا یہ حور, انہوں نے کہا جناب جو عید میلاد النبی منائے گا, جیسے آپ نے ابھی شروع میں کہا ہمارے بارے میں اشعار ہیں ابلیس کے علاوہ ساری, انہوں نے کہا جو منائے گا اس کو یہ حور انعام میں ملے گی قیامت والے دن ادھر. تو وہ بیچاری کو سارا دن پھرایا ٹرایا 9 گھنٹے, اس کے بعد اس کو پیمنٹ بھی نہیں دی, وہ تک آ رہا تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. اس دفعہ یہ تو آپ کو پچھلے 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, پچھلے 2 سال پہلے میں نے یہ بات اٹھائی, عید ہے تو یار اس کی نماز کا طریقہ بتاؤ, کیا کرنا کیا. ایک بندے نے گجرات میں نماز کرا دی اور اس نے کہا یہ عید بھی چھوٹی نہیں بڑی ہے, اونٹ بھی ذبح کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ موجب عید الفطر اور عید الاضحیٰ, کہ یہی نہ ہوتی تو پھر یہ باقی تو پھر اب تو اس نے اونٹ بھی ذبح کر دیا. ہم ایک تیسری سچویشن لے کے آتے ہیں, ساری سچویشن. ایک نعت ہے جس میں دف بھی نہیں ہے, جس میں میوزک بھی نہیں ہے, لیکن اس کی جو دھن ہے وہ اس کو پڑھنے کا ایک ترنم ہے, وہ کاپی کیا گیا ہے کسی بالی ووڈ, لالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے گانے کی دھن پر, اس کے ترنم پر. کہ رضالت اور دلالت کی مثال کے طور پہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ حقیقت پہ مبنی بات آپ کر رہے ہیں تاکہ میں اس کو کوٹ کر سکوں آگے. جی یہ وہی. مثال کے طور پہ یہ ایک نعت ہے بڑی شہرہ آفاق کہ سرکار کا مدینہ, سرکار کا مدینہ. اب اس کی دھن جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی میچ کرتی ہے تیرے مست مست 2 نین کے ساتھ. پھر اسی طرح اگر آپ خود یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ گانے کے ساتھ میچ کر رہی ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں گانے کے ساتھ میچ کر رہی ہے جائز ہے؟ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. بالکل جائز اور درست نہیں کرنا چاہیے یار یہ کام کرنا. مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا نعت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں. وہ جو اشعار ہیں حسان بن ثابت کے, یا وہ اشعار جو ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ آپ سے خوبصورت چہرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے جمیل کسی نے جنا ہی نہیں, اور ایسے لگتا تھا یوم تخلیق میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کو کہہ رہے تھے مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا. وہ کہتے چلے گئے وہ. اچھا اس معاشرے کے لیے بھی کیا اشعار صحیح نہیں ہے؟ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے, اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے, وہ نام مکمل ہے, وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیں اشعار بندہ سیدھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا, یا نعت سیدھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. میں کہتا ہوں گا کے بھی پڑھ لی جائے, بغیر دف کے پڑھ لی جائے, اور اس کے اندر اللہ معاف کرے کسی گانے کی کسی موسیقی کی میدش نہ ہو تو دل میں ایک بلبلہ تازہ ہوتا ہے. دنیا میں احترام کے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دیکھیں لا یمکن الثنا کما کانا حقہ, ان کی ثنا ممکن ہی نہیں جیسے ان کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ خالق ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے, اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں اس طرح رسول اللہ کی نعت کو نہیں بیان کیا جا سکتا؟ رسول اللہ کی صورت کو, رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنا باعث ثواب ہے, باعث اجر ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں, رسول اللہ کے اوپر درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, رسول اللہ کا ذکر کرنے سے ثواب ملتا ہے. یہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس چیز سے ہمیں کوئی انکار نہیں کہ رسول اللہ کی نعت پڑھی جائے, رسول اللہ کا ذکر کیا جائے, رسول اللہ کے اوپر درود بھیجا جائے. درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, مشکلات دور ہو جاتی ہیں. جو رسول اللہ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے, اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ بھیجتا ہے. کیا ہم ان چیزوں کا قائل نہیں ہے؟ قائل ہیں. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ نے نہیں بتلایا, صحابہ نے نہیں بتلایا, تابعین نے نہیں بتایا, تبع تابعین نے نہیں بتلایا, محدثین اماموں نے نہیں بتایا, اب وہ کام کو دین سمجھ کے کریں, قطعاً نہیں کرنا چاہیے. میں نے آج سے 8-9 سال پہلے ٹی وی کے اوپر ایک بات اٹھائی تھی بریلوی علماء کے سامنے, اور ان کو کہا تھا یہ اللہ کا خوف کریں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے اوپر ان کا آپ نام لکھتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں کہتا اس میں حرج کیا. میں کہا آپ مجھے ایک بات بتلائیں, آپ کے موجودہ عصر حاضر کے جو علماء ہیں, موجودہ رسول اللہ کی بات نہیں کرتے, میں ان کی جوتیوں پر ان کے نام لکھ دوں, پھر اس کو بات سمجھ آئے,
پھر میں نے کہا یار آپ اس رسول اللہ کا نام لکھ کے وہ لہراتے بھی ہیں، کیا آپ اپنے والد کی جوتی پہ ان کا نام لکھ کے لہرا سکتے ہیں استقبال کے لیے؟ تو یہ بات شکر ہے ابلاغ ہوا، بات پہنچی، بات سمجھ آتی ہے اگر بندہ پیار محبت سے سمجھائے، اگر تعصب سے سمجھائے تو گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں آپ کیک کے اوپر، پھر اس کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں، یہ کہاں کا محبت ہے؟ اور گستاخ ہم ہیں، نام کو چیر پھاڑ آپ کر رہے ہیں، گستاخ ہم ہیں۔ بات اس کی سمجھ میں آئی، وہ اللہ کا شکر ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ یہ شکر ہے آواز اٹھا رہے ہیں، ورنہ ایک دور تھا ہم کہتے تھے نا کیک کے اوپر نام نبی لکھا ہے، حضرت علی نے تو پینسل سے کاٹنا گوارا نہیں تھا کیا، تو آپ چھری چلا دیتے ہیں، تب ہمیں کہتے ہیں گستاخ ہے بھابی، کیک کاٹنے سے جلتے ہیں، ہیپی، وہ باقاعدہ ایک ویڈیو آئی ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اور بہت مشہور ہوئی تھی کلپ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں جو قرآن مجید ہے وہ ایک جلد کی فارم میں نہیں تھا، وہ اصحاب کے دور میں آ گیا، جو خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے بعد ان کے دور کے اختتامیے میں اور اگلے دور کے آغاز میں اعراب اس پر لگے، اور پھر تابعین تبع تابعین کے درمیانی منجلے دور میں چل کے اس کے اوپر قرات سبع عشرہ کا ایک دور آ گیا، نقطے لگے، یہ تو وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے گاڑی آ رہی ہے، سواریاں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، اے سی اور یہ چیئرز اور قالین پہ نماز پڑھا جانا، اور یہ تو ہم جہاں ان چیزوں میں مختلف تعویلات لے کر آ رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں، یہاں اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ بڑا ویلڈ اور جائز ہے، عام لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن یہ سوال اگر سمجھ آ جائے نا تو ہماری بحث یہ ختم ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے سہل بنانا، تسہیل کرنا، آسان کرنا چیزوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی زبان ان کی اتنی مضبوط تھی، ان کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اعراب کے قرآن پڑھتے تھے یا بغیر نقطے کے پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے نا؟ جی ایسے ہی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس طریقے کو آسان کرنے کے لیے اعراب لگے ہیں، نئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ بات بڑی یعنی حیرانگی ہوتی ہے جب ایک علمی بندہ، کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں اس طرح کے، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پڑھا اس کو آسان بنانا، اس کو تسہیل کرنا، اس کی آسانی کے لیے اوپر زیرے زبرے لگا دینا۔ کن کے لیے؟ ہم اجمیوں کے لیے، کہ ہم اگر بغیر اعراب کے پڑھیں گے، بغیر نقطوں کے پڑھیں گے تو ہمیں کاف کا فا کا فرق نہیں پتہ لگ سکتا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ تو سیاق و سباق سے، جیسے اردو کا سیاق و سباق ہم سمجھتے ہیں اور بغیر نقطے کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہیں لکھا ہے یا کیا لکھا ہے۔ ہماری آسانی کے لیے اعراب لگے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کے دور میں اعراب کے ساتھ قرآن نہیں تھا، یا رسول اللہ کے دور میں اعراب کے ساتھ نہیں تھا پڑھا جاتا۔ رسول اللہ کے دور میں بھی اعراب اور نقطوں کے ساتھ ہی پڑھا جاتا تھا، ویسے ہی تھی، لیکن ویسے ہی ادائیگی تھی، وہ بعد میں لگا دی۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ یہ بات کہنے قالین سواری، ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے کسی چیز کو دین سمجھ کے اپنانا، اور ایک چیز ہے کسی کو تسہیل سمجھ کے اپنانا، آسانی اور آسائش کے لیے۔ اونٹ موجود ہے، اونٹ سے تیز رفتار سواری آئے گی تو بھی گزارا ہوگا۔ کیا کار کو کسی مکتبہ فکر کا عالم یہ سواری کو دین کا حصہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا حصہ سمجھتا ہے؟ دنیاوی معاملات، ہاں دنیا کا نہیں، متاع کے علاوہ یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ایک بات اصول یہ بھی یاد رکھ لیں، شاید بات کچھ ثقیل ہو جائے آپ کے سامعین کے لیے، لیکن بات آئی ہے تو سمجھانا ہے۔ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں دلیل چاہیے ہوتی ہے منع کی، اور جو دین کا معاملہ ہوتا ہے نا، دین کا، اس میں دلیل اس بات کی چاہیے ہوتی ہے، منع کی نہیں۔ اس بات سے مراد ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دین کا کوئی بھی معاملہ ہوگا اس میں ثبوت چاہیے، عام الفاظ میں سمجھ گئے، اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ کہ رسول اللہ نے دین تو پورا پہنچایا تھا لیکن میں ایک سجدہ اور کروں گا، تو اس کا وہ تیسرا سجدہ نماز میں مانا جائے گا؟ اس کا دینی ہاں، وہ دین ہے۔ دین کے اندر فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے وہ رسول اللہ سے ثابت ہو۔ اگر رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں تو وہ دین نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں یہ ہوگا، بھائی آپ نے لباس پہن لیا ہے، رسول اللہ کے دور میں مثال دے رہا ہوں، پینٹ شرٹ نہیں تھی، شلوار قمیض نہیں تھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں قلین وغیرہ اتنے خوبصورت یا دبیز نہیں تھے، ویسے تھے اس دور میں، لیکن مثال دے رہا ہوں نہیں تھے، تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا ایک منع کا حصہ فرما دیا کہ لباس ساتر ہو، سطر ڈھانپنے والا ہو، چست نہ ہو، کوئی بھی لباس پہن لیں۔ یہ امور مد نظر رکھنے ہیں، وہاں پہ دلیل ہے منع، لباس کی بیسک شرائط بتا دیں کہ یہ وہاں پہ دنیاوی معاملات میں منع کی دلیل ہوتی ہے، کہ باقی ہر چیز حلال ہوتی ہے الا یہ کہ جس سے منع کر دیا جائے، یعنی ٹوٹل حلال ہوتی ہے، اور دین میں ہر چیز حرام ہوتی ہے سوائے جس کا ثبوت موجود ہو۔ یہ عام فہم بات ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ پکڑ لو۔ اور پھر آگے ایک بات ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا،
جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے ما لیس منہ جو اس میں نہیں ہے فہو رد وہ باطل مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو دین کے اندر کوئی بات نہیں ایجاد کرنا حرام ہے. یہ سمجھنا کہ گاڑی کا ایجاد کرنا یا کولر بنا لینا یعنی پانی پلانا ثواب ہے. اگر پانی پلانے کے اس دور میں کنواں تھا اب کولر لگا دیا جائے گا تو یہ تسہیل ہے, یہ اس کی آسانی ہے. وہ شکل موجود تھی, اس کو آسان کر کے فراہم کیا گیا. اس لیے یہ قرآن کی جو آپ نے دلیل دی ہے نا, پڑھا اسی طرح جاتا تھا لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے. کیا عورت نعت خوانی کر سکتی ہے, اور اگر کر سکتی ہے تو اس کا کیا لباس؟ میں تو آپ کو ایک دلیل یہ دیتا ہوں کہ میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے, ہمارے نزدیک عورت تعلیم حاصل کرے گی لیکن کو ایجوکیشن جائز نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ, تعلیم حاصل کرے گی کو ایجوکیشن. ہمارے نزدیک عورت کی مربی, عورت کی استاد عورت ہو سکتی ہے. اور امی عائشہ سے یہ بات بھی ثابت ہے, آپ مردوں کی استاد بھی رہی ہیں. لیکن آپ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں, کیا کوئی نبی عورت آیا؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا عورتوں میں کوئی نبی آئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ابلاغ اور تبلیغ کی ذمہ داری مرد کی ہے بنیادی. ٹھیک ہے. عورت بچوں کی ٹیچر ہوگی, عورت ڈاکٹر, ہاں عورت ٹیچر ہوگی. عورت حضرت عائشہ کو اس لیے وہ ٹیچر بنایا گیا, اس لیے ان کو ام المومنین بھی بنایا گیا کہ ان کے ساتھ تو مردوں کا نکاح حرام بھی تھا. اور اس لیے بنایا گیا کہ وہ مسائل امی عائشہ ہی ٹرانسفر کر سکتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی تھی. امت کو ابلاغ کرنا بھی ضروری تھا. اصل ابلاغ اور تبلیغ کی ذمہ داری مرد کی ہے اور مرد ہی ابلاغ کرے گا. ہاں عورت کو ابلاغ کرے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر عورت مرد اور عورتوں کے مشترکہ اجتماع سے خطاب کرے یہ بھی درست نہیں. عورت اور مرد کو جماعت کرائے یہ بھی درست نہیں ہے. عورت کا ایک عام امام مسجد بننا درست نہیں ہے. یہ اجماع امت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ, لیکن کئی فرقے ایسے آ گئے ہیں جو عورت بھی اب امامت کراتی ہے مردوں کی بھی, لیکن خیر وہ پاپولر نہیں ہو سکے. یعنی عورت ایک مسجد کا امام نہیں بن سکتی شریعت میں, سمجھ رہے ہیں نا بات. عورت کی امام بن سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائے کہ عورت کا اس طرح بغیر کسی حجاب کے, بغیر پردے کے, بن سنور کے, میک اپ کر کے, لہک کے نعتیں پڑھنا یہ کوئی معقول اور مناسب بات ہے؟ بالکل غیر مناسب, غیر شرعی بات ہے. کچھ علماء نے یہاں پہ استدلال یہ کیا کہ ایک عورت پورے حجاب میں ہو, شریعت کے دائرے میں ہو, جیسے عائشہ کی وہ جو مثال ہے, وہ پھر مرد کو کچھ امور سمجھانا چاہے, اگر جاہل معاشرہ ہو تو سمجھا سکتی ہے. لیکن یہ اقل ہے, یعنی یہ قلیل ترین بات ہے کم از کم. تو آپ ایک بے پرد عورت سے نہیں, یہ تو مسائل سمجھانے والی بات ہے. مسائل نعت خوانی جو ترنم میں پڑھنے کا بالکل نہیں درست, بالکل نہیں درست, بالکل نہیں درست. اگرچہ ایک بند کمرے میں اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے, بالکل نہیں درست. مجھے ایک بات بتا, غیر محرم کا چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ نہیں جائز. ہاں تو پھر بات ختم یار, پھر کیا مسئلہ.